بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، بلکہ اپنی انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کیجیے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔ 1,00,000 کا بکرا لیا ہے، بہت ہی نخروں والا ہے، ہر روز کشمش اور بادام دودھ میں بھگو کر کھلا رہا ہوں۔ حاجی صاحب اپنے 3 دن کے بھوکے پڑوسی کو بتا رہے تھے۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف ڈمبا دیکھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، اور برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں رہتے اور کچھ اپنے نہیں رہتے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر برستی رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی جس کا ہر فرد خود غرضی میں مبتلا ہو اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو نوچنے ہی کی فکر میں رہتا ہو۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ وقت اچھا ہو یا برا،
بدلتا ضرور ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ سورج کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ خطرناک ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، نمبر 1 تمہارے احساس کی اور نمبر 2 تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لو۔ دولت اور رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ ہی لیا کرتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔